اس بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ شیعہ 18 ذی الحجہ کو اس لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن میں عثمان کا قتل ہوا ہے، اور کیونکہ ایسے حضرات کا ہر کام جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی شیعہ کتاب کا کوئی ریفرنس تو نہیں ہے کہ کسی شیعہ کوئی شیعہ حدیث ہو یا کوئی شیعہ ایسا عقیدہ ہو کہ ہم 18 ذی الحجہ کو اس لیے عید منائیں گے کہ اس دن عثمان کا خون ہوا ہے۔ صرف مجرد ادعا، مجرد اتہام، اور پوری دنیا کو معلوم ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ شیعہ اس لیے 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ یہ اکمال دین کا دن ہے، اور یہ اتمام نعمہ کا دن ہے، اور یہ رضا رب العالمین کا دن ہے، اور یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاج پوشی اور ان کے اعلان امامت اور امت پر اتمام حجت اور انہائے عذر کا دن ہے، اس لیے ہم عید مناتے ہیں۔ یہ تو واضح بات ہے، ہماری احادیث بڑی پڑی ہیں، ہماری کتب بڑی پڑی ہیں، دنیا جانتی ہے۔ لیکن کہ شیعہ اس لیے عید مناتے ہوں کہ عثمان کا قتل ہوا ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ کن سے سنا؟ جماعت نواسب سے سنا۔ شیعہ کتب میں اس کا ذکر نہیں ہے، شیعہ علماء کے ذہن میں یہ بات نہیں کا خطور بھی نہیں ہے۔ میں نے اتنے سالوں سے غدیر پہ تقریریں کی، میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس لیے ہم عید مناتے ہیں کہ عثمان کا قتل ہوا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ اگر عثمان کا قتل 18 ذی الحجہ کو ہوا بھی ہو نا تو ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، ہم اس لیے خوشی نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں کسی اور بات کے لیے، اور وہ ہے خطبہ غدیر کے لیے اور نصب امامت اور اتمام حجت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عثمان کا قتل 18 ذی الحجہ کو ہوا بھی نہیں ہے، اس کی روایت بڑی کمزور ہے جماعت مخالفین کے وہاں۔ عثمان کا قتل کب ہوا ہے؟ عثمان کا قتل ہوا ہے عید کی تیسرے دن، 10 ذی الحجہ کو عید ہے، ٹھیک ہے نا، عید اضحیٰ، عید قربان، تو 12 ذی الحجہ کو عثمان کا قتل ہوا ہے۔ اور کس نے قتل کیا؟ صحابہ کرام نے قتل کیا۔ کس کے حکم پر؟ عائشہ کے حکم پر۔ اب عثمان کا قتل کیسا ہوا اس سے ہمیں کام نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الموسوعہ الحدیثیہ، مسند احمد بن حنبل، طبع الرسالہ، جز نمبر 1 ہے۔ کتاب چھپی ہے سن 1996 میں۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 554 میں۔ صفحہ نمبر 554 میں حدیث نمبر ہے 546۔ اس حدیث میں ابو عثمان النہدی، جو عثمان سے حدیث بھی نقل کرتا ہے اور کافی معروف مشہور ہے، اس سے روایت ہے ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، عثمان قتل ہوا ہے تشریق کے ایام کے درمیانی والے دن۔ تشریق کے ایام کون سے ہوتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ تشریق کے دن ہوتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تشریق کے دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تشریق۔ کس لیے تشریق کہتے ہیں؟ کیونکہ 10 ذی الحجہ کو لوگ ذبح کرتے ہیں، اور 11، 12 کیونکہ وہاں پہ گوشت بہت جمع ہوتا تھا۔ تشریق بولتے ہیں گوشت کو سکھانے کا۔ پرانے زمانے میں ریفریجریشن کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، گوشت کو اگر آپ نے ابھی ذبح کیا نا، اس کو 2-3 ہفتے چلانا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سکھاتے تھے، اس کو خشک کرتے تھے، گوشت کو ڈرائی کرتے تھے، اس کو نمک وغیرہ لگا کے اس کو رکھتے تھے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے، خشک ہو جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا، اس لیے اس کو تشریق کرتے ہیں۔ کیونکہ حاجی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج میں ذبح کرتے ہیں نا اونٹ وغیرہ، تو اس لیے ان ایام کو 11، 12، 13 کو ایام التشریق کہا گیا۔ 3 دن ایام تشریق ہے، اس میں سے 12واں دن کون سا ہے؟ 12واں دن وسط ایام تشریق ہے، اور اس دن عثمان کا قتل ہوا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 دیکھیے عزیزو، حاشیہ نمبر 1 میں اس کتاب کے محقق کیا کہتے ہیں؟ اسناد صحیح رجالہ رجال الشیخین، صحیح، اس کے سند صحیح ہے، اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں، یعنی بشرط بخاری مسلم پر یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے فتنۃ مقتل عثمان بن عفان، تالیف الشیخ محمد بن عبداللہ الغبان، چاپ مکتبۃ العبیکان، مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے، وزارت تعالیم العالی، ہائر ایجوکیشن منسٹری، انہوں نے چھاپی ہے سن 1999 کہ عثمان کیسے قتل ہوا۔ اس میں تحدید الشہر، عثمان کس مہینے میں قتل ہوا ہے، کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ وہ ذو الحجہ میں قتل ہوا ہے۔ تحدید الیوم من الشہر، ذی الحجہ میں کس دن قتل ہوا ہے، اس کہتے ہیں اس کے متعلق 8 اقوال ہیں۔ 8 اقوال کو یہ پرکھتے ہوئے قول ثالث کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ صح عن ابی عثمان النہدی، ابی عثمان النہدی نے سے صحیح روایت ہے کہ وہ ایام تشریق کے وسط میں، ایام تشریق کے وسط میں، کہ وہ 12 ذی الحجہ ہے، سن 35 ہجری ہے، اس میں قتل ہوا ہے۔ اچھا، پھر قول رابع، قول خامس، سادس، سابع اور ثامن وغیرہ نقل کرتا ہے ترجیح، ان اقوال میں کون سی قول صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ترجیح کس کی ہے؟ والذی ترجح لدی من هذه الاقوال القول الثالث الذي فيه انه قتل في اوسط ایام التشریق۔ کہتے ہیں 8 اقوال ہیں کہ عثمان کے تاریخ
کہ قتل کی تاریخ میں کہ کس دن قتل ہوا ہے ذی الحجہ کے مہینے. ایک قول نہیں 8 اقوال ہے. اس میں صحیح ترین قول کون سی ہے؟ صحیح ترین قول وہی ہے کہ 12 ذی الحجہ کو قتل ہوا. ابو عثمان النہدی والے قول اوسط ایام التشریق لصحت نقلہ عن ابی عثمان النہدی، کیونکہ ابھی یہ صحیح واسطے کے ساتھ ابو عثمان نہدی سے نقل ہوا ہے المعاصر للحادثہ، اور ابو عثمان نہدی اس زمانے کا معاصر آدمی ہے. وما سواہ من الاقوال لم يصح اسناد شیء منها، باقی جو اگلے 7 اقوال ہیں نا اس میں 18 ذی الحجہ بھی آ جاتا ہے، ان میں سے کسی کا کی سند صحیح نہیں ہے. وَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ أَسَانِيدٍ فَهِيَ ضَعِيفَةٌ، اور باقی سب اسانید سب ضعیف ہیں. وَبَعْضُ مَا مِنْهَا صَدَرَ مِمَّنْ لَمْ يُعَاصِرِ الْحَادِثَةَ، اور بعض یہ اقوال ان لوگوں میں سے ہیں جو اس زمانے میں تھے ہی نہیں کہ عثمان کس دن قتل ہوا ہے، تو اس دن وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں اور وہ آ کے کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ عثمان فلان تاریخ کو قتل ہوا. تو 8 اقوال ہیں، 8 اقوال میں سے ایک ہی قول صحیح ہے اور وہ 12 ذی الحجہ کا. تو اس کے بعد جماعت عمریہ کو عید جو ہے نا عید بند ہے ان کا، عید اضحیٰ ان کا بند، کیونکہ ان کا پیارا خلیفہ اس دن قتل ہو گیا ہے. کس کے ہاتھوں قتل ہو گیا؟ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کے ہاتھوں قتل. طلحہ زبیر نے ان کو قتل کیا کس کے حکم پر؟ عائشہ کے حکم پر. اب یہ مصیبت ہے ان کا نا